الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ذی وقار علماء کرام بزرگور دوستو واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول پر ماہ فروری اندر ہر سال ایک پروگرام کانفرنس ہوندی تسی ذوق شوق نال تشریف لے آندے اسی بھی کوشش کرنے لیکن بوجہ دھند موٹر وے وغیرہ بند ہونے دی وجہ تو تاخیر ہوئی جس دے ہوتے معذرت چاہنا معاف کر دے ہوگے ایک معذرت ہو گئی ہن دوسری معذرت کہ محترم قاری افتخار احمد طاہر صاحب اور انہوں نے سارے برادران جنہوں نے والدہ محترمہ نے وفات پائی اور میں باوجود کوشش خواہش تڑپ حاضر ہونا چاہتا سا لیکن طبیعت مصروفیت اور طبیعت ان اساتذہ پیش حاضر نہ ہو سکیا معذرت قبول ہے دعا فرماؤ اللہ والدہ محترمہ رو جنت الفردوس عطا فرمائے میرے تک خیال سی اس باری میں نہیں بلان کو سے غصے لیکن انہوں نے حوصلہ اللہ مزید دل نو کھلا کر دے تیسری گزارش 12 دن رہ گئے نے 13 تاریخ ہوتے تشریف لینا ہے سارے ہیں ٹھیک ہے نا بھویا آسر حضرت قاری صاحب دے جامعہ اندر سارے تشریف لے آؤ گے میں نویں آمد تسی تے آؤ گے نا سارے انشاءاللہ چلو انشاءاللہ آنا میں بھی ہے انشاءاللہ یہ نہیں پریشان ہویا ہے یہ نہ ہوئے کہ میں ادھر نہیں آ سکا تسی آگو آندھا دا پیا سی اس دے دل دا ارادہ نیت خالص ہے کہ انشاءاللہ زندگی رہی ضرور آنا ہے تو سمیں تشریف لے آنا چوتھی گزارش کانفرنس دا عنوان عقیدہ توحید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آدھے قاری صاحب کو پوچھے ہے پچھلے سال تو اشتہار لگا ہے وہ خاتم النبیین سی اس باری سیرت النبی نا کیوں بدلا ہے ڈر ڈر تو نہیں گئے مرزیاں تو فرمان لگے بنی میں عمرے کے ساتھ یہ نام مگروں بدلے غلط فہمی ہو گئی بہرحال سیرت النبی بھی حق ہے اور ختم نبوت بھی حق لیکن اس نام نال تھوڑا جا دوری عقیدت اظہار ہو جانا سی تھوڑے جی ختم نبوت دا نعرہ بھی مار لویندا ہی مرزیاں دا کو تھوڑا جا رد بھی کر لیندا ہی چلو
سیرت النبی جی کر لا کہو انشاءاللہ پنجویں گزارش چار ہو گئی نے ہوں پنجویں سن کہ عقیدہ توحید موضوع سی تواڈے اشتہار دا وہ میں نے سنیا کہ حضرت پسوری صاحب بیان فرما گئے پھر سیرت النبی سی تواڈا موضوع دوسرا وہ حضرت ڈاکٹر پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب بیان فرما گئے اس تو کا تواڈا موضوع ہی کوئی نہیں یعنی کانفرنس مک گئی ہے پوری ہو گئی یہ کچھ زیادہ تواڈے موضوعات تو کانفرنس تو ہٹ کے حضرت حافظ عمر فاروق شاکر صاحب شان صحابہ اور شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر چھڑ انہوں آدھنے للذین آسن الحسنہ و زیادہ یہ تو ہو گیا ہے موضوع تو بھی زیادہ ہوں توڑا چونکہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے میرا خیال ہے روٹی راندھی ہے نا انشاءاللہ بڑی تسلی نہ دین ہاں جی راندھی دکھ دی راگ نو پھدیا نا میں اس وال کوشش کرنے تو ٹورن دی لے جان دی چند گزارشات بڑے اختصار نہ طبیعت میری ناساز ہے لاہور آ کے قاری صاحب دی بڑی محنت کیتی ہے مہربانی فرماؤ اجازت دے چھڑے تو واپس ٹور جاؤ لیکن جی ٹور جاندہ تھوڑا تھوڑا نہ نرمی کیتی سی نہیں آ جاؤ جن تھوڑی نرمی میں محسوس ہوندی سی لیکن ٹور جاندہ تے نہ مننے ہی کو نہیں پہ لاہوروں مڑے ہے نکڑا آئے ہی نہیں پچھو میں آگے بون توڑ آیا چلو جلسہ نہ صحیح تے ہو جو میں بھائی کہہ رہا ہے روٹی تے صحیح لیکن اللہ دا فضل سی کہ لاہوروں اگے نکلے تے دھندی کمی ہے سی زیادہ دھند ہے سی لیکن کچھ کمی ہے سی جس وجہ تو جلدی حاضری ہو گئی یہ ہو گئی ہیں 5 گلاں ہوں اگے 6ویں شروع کرنا جیڑا گروہ جیڑا طبقہ مخمصے دا شکار ہے شبہ دا کہ بہت سارے مسالک نے بہت سارے گروہ نے اور سارے قرآن پڑھ دیں تے سارے احادیث بھی پڑھ دیں سارے علماء نے ماشاءاللہ تاریخ داڑیاں بھی رکھی آن تے سارے ہی ممبر تے رسول تے کھڑے ہوں دیں ایک آندہ ہے کہ میں سچا ہوں دوجہ آندہ ہے کہ میں سچا ہوں تیسرا آندہ ہے کہ میں سچا ہوں سانو سمجھ نہیں آتی پڑھ دے سارے ہی قرآن نے سچا کہڑا ہے وجہ کی انہیں جو سچا کیڑا ہو سکتا ہے اور کیڑا ہے اے ایک سوال ہے تو گل میری کتنی ہے 6ویں ہے اس سوال نو حل کرنی میں کوشش کرنا تھوڑے جا وقت تو ساں پوری توجہ فرماڑیں پڑھ دے ساری قرآن کوئی شاک ساری حدیث پڑھ دے مسجد بھی ہوندے نے قسمہ بھی چک دے ممبر تے بھی ہوندے لیکن سارے ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کی خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقے تقسیم ہو سی 72 جہنمی ہو سن ایک گروہ جنتی ہو سی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے قول ہے آپ فرما دیں میری وجہ تو 12 فرقے بڑھ سن سیدنا علی فرما دیں گال سمجھ آندی بھی سیدنا علی فرما دیں میری وجہ تو 12 فرقے بڑھ سن 11 جہنمی ہو سن اوہی گروہ جنتی ہو سی سیدنا علی فرما دیں جیڑا 73 چوں جنتی ہویا میری محبت جیڑا جنت جاؤنا ہے اسے ہی جاؤنا وہ ایک کئی گروہ ہے دوسرا سیدنا علی رضی اللہ عنہ قول ہے
کہ میری وجہ تو دو گروہ جہنمی ہو سکتے، ایک گروہ میری شان بتا سی، دوجا میری شان گھٹا سی، بتان والا بھی جہنمی ہے تے گھٹان والا بھی جہنمی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت تے حترہ چو ایک گروہ جنت تے جاونا ہے، پھر سارے نہیں جا سکتے۔ خاص کر میری گفتگو ریکارڈ بھی ہو رہی، تسی بھی سن رہے ہو، جڑے ساتھی اہل حدیث نہیں، کسے وائے نال کسے دوستی کسے تعلق یا اشتہار پڑھ کے یا کسی دی دعوت تے کسی سنگت دی دوستی مسجد چ آ گئے ہو، جلسہ سن رہے ہو، تسا زیادہ توجہ کرنی ہے۔ انہاں نال تے میں حدیثاں نال تے کھپدے میں 32 سال ہو گئے۔ میں صرف تہاڈوں گزارش کر رہا ہوں جڑے اہل حدیث نہیں حضرات اور جلسے تشریف فرمائے، یا ریکارڈ ہو رہی ہے بات ہی سنن، یا لائیو جا رہی ہے بات، لائیو جا رہے ہیں یا لائیو لوگ دنیا سن رہے ہوں، انہاں گزارش ہے کہ جڑے اہل حدیث نہیں وہ اس سوال دے جواب تے غور فرما، اور جڑے اہل حدیث نہیں اور جلسے تشریف لے آئے انہاں نو اہلا و سہلا و مرحبا، دو واری انہاں نو جی آیا نو۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں آندیاں رکھے اور آندیاں رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں سانو خوشی ہوں دی، اہل حدیث نوی آمنا دیٹا کوئی مسئلہ نہ، جڑا غیر اہل حدیث آیا بیٹھا ہے ساڑھے جلسے جی آیا نو، خوش آمدید، بخیر راغلے، توجہ ہے، جی آیا اہلا و سہلا و مرحبا۔ سانو غیر اہل حدیث دے آن دی بنسبت اہل حدیث دے آن تو زیادہ خوشی ہوئی۔ کیوں؟ ساڑھے دل دی تڑپ ہے کہ ہر بندہ عقیدہ صحیح ہوئے، اور جدوں تو انہوں تڑپ لگ جائے کہ دوسرا صحیح ہو جائے، سمجھو کہ توڑے ایمان جڑا ہے وہ زندہ ہے، سلامت موجود ہے۔ اس خواہش نہ جیو کہ ہر دوسرا بندے نو عقیدہ توحید اور پیغمبر دی خالص سنت نو پوچھانا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ ہن ذرا توجہ فرماؤ، سوال ہے کہ یار سارے قرآن پڑھ دیں، سارے حدیث پڑھ دیں، لیکن پھر فرقے کیوں ہوئے؟ جب قرآن بھی ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے، کتابہ بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، تو پھر الگ الگ گروہ کیوں؟ پڑھتے بھی سارے قرآن۔ اس کی وجہ جیڑی میں نے سمجھ آئی وہ تو اور سامنے عرض کرنا کہ اس گل کوئی شک نہیں کہ پڑھتے سارے قرآن، یہ بھی کوئی شک نہیں کہ پڑھتے بھی حدیث، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن پاک تے ہے عربی زبان، احادیث بھی نے عربی زبان، اسی لوگ اجمی، سانو عربی دی سمجھ۔ جتنے فرقے نے دنیا اس وقت اسلام دے نام تے، قرآن اللہ دا کلام، اور اللہ دا کلام جڑا ہے اس دی مراد نو، یعنی ایک آیت قرآن دی، اس دی مراد نو خود اللہ جان دے کہ اس آیت تو مراد کی، اس مراد نو بذریعہ وہی دستا ہے نبی نو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے فرمایا سی پیارے جدوں جبریل آوے تسا مگر قرآن پڑھنا نہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تسا قرآن نہیں پڑھنا، زبان نو حرکت نہیں دینی، خاموشی نال جبریل دا قرآن سننا ہے،
جبریل علیہ السلام دا قرآن پڑھے ہویا توڑے سینے جمع کرنا اور او دی تفسیر اور بیان توڑی زبان تو جاری کرنا یہ میری ذمہ داری. گویا قرآن بھی اللہ نے نازل کیتا ہے تے قرآن دی تفسیر اور بیان بھی اللہ نے نازل کیتا ہے. وہ اللہ دی مرضی ہے کہ قرآن خود آپ تفسیر کر دے. اللہ دی مرضی ہے کہ او دی تفسیر دے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بیان فرما دے. حضور دس دن کہ ایسا آیت دی ہے تفسیر اے مانا یا آیت سن کے تے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پوچھ کے یا حضور خود یا صحابہ نو عمل دا پورا طریقہ سمجھا دیں. تے دا مطلب ہے کہ اللہ دی آیت کلام دا معنی مراد یہ جڑا اللہ نے آپ دسے ہے اور جڑا رسول اللہ نے دسے. ہر فرقہ گرامر نال لغت نال قرآن سمجھ کے سمجھا کے اپنے مذہب دے مطابق بنان دی او دی تفسیر کوشش کردا ہے. ادھی مثالہ میں اگر دینا شروع کرا تے 13 تاریخ یعنی کہ آ سکتی ہے لیکن یہ مثالہ نہیں مک سکتی جیڑی میں پھر آمنا 13 نے یعنی جتوں آج بعد میں ختم کر جا سا نا اتوں آ کے شروع کر دے سا جڑیاں رہ گئی ہیں اس دن شروع کر لا. آج تجھ دے نہیں بٹھا لو تمہید سمجھ لو آج ہو جائے گی تقریر جیڑی اس دن ہو جائے گی. کہو انشاءاللہ. قرآن پاک قرآن دی اس آیت دا مراد کیے کون جاندہ ہے بولو اللہ. اللہ دس دے اس مراد نو رسول اللہ اپنے قول عمل تقریر کے ذریعے دستے نے صحابہ کرام او نوٹ کر کے ایویں عمل آندہ رہا. جو تفسیر قرآن نے یا حدیث نے بیان فرمائیے اسی اس تو نہ سجے جانے نہ کھبے جانے. اسی تفسیر اپنی رائے نال اپنی مرضی نال عقل نال لغت نال صرف گرامر نال نہیں کرتے. یہ کو معاملت ضرور لینے گرامر تو لغت تو لیکن اسی معنی مفہوم مراد وہی بیان کرنے ہیں جڑی تفسیر اللہ نے خود بیان کی دیئے یا محمد مصطفیٰ نے بیان فرمائی. اسی تفسیر بھی اپنی مرضی نہ کر دے اپنی مرضی نہ نہیں کر دے. باقی سارے فرق جتنے بھی ہیں ہر فرقہ تفسیر اپنی مرضی نہ کر دے. میں ایک مثال دینا قرآن پاک ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. میں ایک سن رہا سا بڑا چنگا بلا پڑھیا لکھیا جنہوں عوام سمجھ لو کہ کہن دی پاکستان جنہوں شیخ الاسلام کیا جاندے کینیڈا میں نہیں پتا انہوں کی کیا جاندے. توجہ ہے تو آڈی وہ تفسیر پہ کر دیں ووالد وما ولد دا معنی ہے کہ اے محبوبہ تیرے جشن میلاد دی قسم ہے. انہوں آتے نے تفسیر بالرائے اپنی رائے اپنے مذہب فرقے نو تقویت دین لی رائے نال جھوٹی تفسیر. ایک اور تفسیر سن لو کاف ہا یا عین صاد تفسیر ہو رہی. کاف تو مراد کربلا ہے ہا تو مراد ہلاکت ہے یا تو مراد یزید ہے صاد تو مراد حسین دا صبر ہے. یہ کس بیان کی تھی؟ یہ اللہ نے دسے ہے ان حروف مقطعات دا اے معنی اللہ نہیں دسے رسول اللہ نے نہیں دسے. کیویں پتہ چل گیا ایک بندے نو کہ کاف تو اے مراد ہے اللہ دی مراد ہاں تو اے مراد ہے یا تو اے مراد ہے عین تو اے مراد ہے
این تو مراد علی ہے، سواد تو مراد صبر ہے، یہ کس نے بیان کیتا ہے؟ یہ ایویں سمجھ نہیں آئی؟ تھوڑا جا اور آگے ایک آدھ مثال دینا۔ والضحا محبوبہ من قسم تیرے چہرے دی، کہو سبحان اللہ۔ تھوڑا جا قریب ہو نا، مطلب تھوڑا جا میرے قریب ہو تاکہ میں تھوڑا کوئی علاج بھی تو کریے نا۔ ہاں تھوڑا جا حرکت پیدا کرو۔ والضحا قسم محبوبہ توڑے چہرے دی، سبحان اللہ کو شاباش۔ ہن قاری صاحب انہوں نے کی کہنا چاہیے؟ اس نو آندے نے انہوں مقلد آندے، انہوں تقلید آندے، جی میں کوئی کیتی رکھے سبحان اللہ کی رکھو۔ والضحا دا مطلب کی منو قسم چاش دے وقت دی، اے مانا اے تفسیر وقت سویر دی اللہ نے قسم چکی، وہ جی دی چاہے قسم چکی۔ یہ ان والضحا دا مانا کہ حضور دے تیرے چہرے دی قسم ہے، یہ ہے تفسیر بالرائے۔ واللیل اذا سجا، قسم محبوبہ تھوڑیاں کالیاں زلفاں، یہ تفسیر بالرائے، اپنی رائے لو۔ بھئی حضور دی شان بیان کرنی ہے، سارا قرآن حضور دی شان ہے، احادیث بھریاں نے کتاباں حضور دی شان، چھوٹی تفسیر نال شان بیان کرو گے تو کیا شان ہوئے گی؟ کوئی شان نہیں۔ اگے چلو تو سن دے ہو گے اپنے علماء کرام کو لو بھی، وہی یاسین وہی طٰہٰ، سن دے ہو نا، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یاسین سے مراد کون؟ وہی یاسین یعنی محمد مصطفیٰ۔ وہی طٰہٰ، طٰہٰ سے مراد کون؟ محمد مصطفیٰ۔ یہ کس نے بیان کیا؟ اللہ نے نہیں، اللہ نے دسیا کہ طٰہٰ سے مراد محمد ہے، اللہ نے بیان کیا ہے یاسین سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد۔ کس نے بتایا؟ ہن نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، آج کل اکثر معراج بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور معراج کرایا، مندے ہو نا معراج؟ سارے مندے ہو کہ معراج تے جانا حضور دا حق ہے، آپ دا معجزہ حق ہے، حالت بیداری جسمانی معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہویا ہے، یہ کوئی شک۔ لیکن علت کی یہ فلسفہ کی اللہ نے معراج کیوں کرایا؟ علت قرآن نے بہت بڑی بیان کی تھی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیات، معراج کرایا تاکہ ہم دکھائیں۔ قرآن آپ تفسیر پہ کرتا ہے، معراج کیوں کرایا؟ اللہ خود تفسیر کر رہا ہے، اللہ خود وضاحت کر رہا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیات، ہم دکھائیں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھان لئی اسا معراج کرایا۔ ہن سنو ذرا دل تے ہاتھ بھی رکھیا تے تکڑے بھی رہا ہے، قابو بھی رہا ہے۔ تفسیر سنو، اللہ نے معراج کیوں کرایا؟ حضور گئے معراج پہ، بیٹھ جا پتہ بیٹھ جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اللہ نال ملاقات ہوئی، اللہ پاک دا دیدار ہویا، اللہ تعالیٰ نے استقبال کی تھی، جفی پائی اللہ اور نبی نے، پھر آگے بڑھی، رب نے پوچھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیر عافیت نہ لائے ہو؟ جی خیر عافیت۔ یا اللہ تو سب میں نے کیوں بلایا؟ کون پوچھتے پہنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں تو نے بلایا ہے اپنے پتر علی واسطے فاطمہ دا رشتہ منگا، اپنے بیٹے علی واسطے۔ اللہ دا بیٹا علی ہے نا، اسمان نہ پھٹ۔ نبی علیہ السلام فرما دیں، اللہ فرما ہے میرا بندہ میں نے گالیاں دیتا ہے،
میرا بندہ مینوں گالیاں دیندا ہے، یا رسول اللہ کیویں؟ فرمایا جدوں یہ آندا ہے نا کہ میری اولاد ہے مینوں گالیاں دیندا ہے۔ قرآن کی آندا ہے لم یلد ولم یولد، وہ دی کوئی اولاد نہیں، کوئی دے والد ہے۔ جدو رسول اللہ نے پوچھا بھئی یا اللہ کیوں بلایا ہے؟ فرمایا تواڈے کولوں تواڈی بیٹی فاطمہ دا علی پاک واسطے جڑا میرا بیٹا ہے نعوذ باللہ او دا رشتہ منگنا ہے، میں شادی کرنی فاطمہ الزہرا دی تواڈی بیٹی دی علی نال۔ تے قانون اے وے میرے پیارے، اللہ فرماندا پیا کہ دھی والے گھروں رشتہ منگن واسطے بیٹے والا جاندہ حق میرا ہی کہ میں آواں، لیکن میرے پیر کوئی نہیں، میں چل نہ سکتا۔ لہذا میں تو انہوں بلایا کیونکہ میرے پیر کوئی نہیں، میرا جسم کوئی نہیں، یہ ساری حالانکہ قدم اللہ دی صفت ہے، ہاتھ اللہ دی صفت ہے، لیکن مطلق انکار ہے ہی نہیں۔ لوگ آتے ہیں ویکھو نا جی، اگر کبھی نہ کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے بولتا ہے تو پھر وہ دے واسطے دند مننے پین گے، وہ دے واسطے ہوٹ مننے پین گے، تو وہ دے واسطے جناب زبان مننی پے گی، اس واسطے اللہ دی مثال بڑھ ویسی، اس واسطے اسی آنے با وہ کلام نہیں کر سکتے، مشابہت ہوتی ہے، وہ کلام نہیں کر سکتا۔ میں کہ پھر کلام اگر کبھی نہ وہ کلام کر سکتا ہے تو پھر مشابہت ہو جائے گی۔ میں کہ تم گونگے نہ مشابہت کرنا چاہتے ہو بدبختو، کلام نہیں کر سکتا تو یہ مطلب ہے پھر تو تسی مشابہت کدے نال کر رہے ہو؟ ہمارا ایمان ہے وہ کلام کرتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کی ساری صفات حق ہے، گل ہی کوئی نہیں، سرے تو بات ہی باطل ہے کہ بندہ زبان نال ہی بول سکتا، زبان تو علاوہ بندہ بول نہیں سکتا، بات ہی غلط۔ قرآن آدھا قیامت والے دن اسی بندے نو سر دے بل چلاواں گے، دنیا دے کس نال چلتا ہے؟ پیرا نال، قیامت سر دے بل چلے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک پتھر دے کولوں گزریا تو اس میں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر دے دان دے زبان نہیں۔ جدوں اللہ کی مخلوق ان ساری چیزوں کے بغیر بول رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کو مانے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی مشابہت کے، بغیر کسی تمثیل کے مانے، کما یلیق بشانہ و قدرت۔ لیکن اس بات ہی میں نہیں پہنتا، اگلی بات ہو سکتی میں نہیں سی آ سکتا تو انہوں بلایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ پھر جبریل نو بھیج دیں، میں ایڈا ہی تکلیف کر کے میں بلان دی کیڑی لوڑ ہے نہ اس جبریل نو بھیج دیوا۔ فرمایا اس کمینے نو چھوڑ، اللہ گالی دے رہا ہے جبریل کو۔ یہ تفسیر ہو رہی ہے قرآن، کہنا معراج اس واسطے ہوا ہے، ہر فرقے نے انتہا کر چھوڑی ہے قرآن دے اندر جھوٹ بولا۔ اللہ کی زمین پر یہ طبقہ اہل الحدیث کے علماء کا بیٹھا ہے جنہوں نے آج تک اللہ پر جھوٹ نہیں بولا اور نہ رسول اللہ پر جھوٹ بولا ہے۔ وہی آیات اور وہی تفسیر جو اللہ نے خود بیان فرمائی، جو رسول اللہ نے بیان فرمائی، اللہ آپ تفسیر قرآن دی آپ کرتا ہے۔ بہت ساری ایسی بہترین تفسیر یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرے۔ ابھی کو کیوں میں تفسیر ہوندی ہے؟ قرآن کیوں میں تفسیر کرتا ہے آپ؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم دے دے۔ دعا کر دے ہو نا ہر نماز دی ہر رکعت اہدنا الصراط المستقیم، جب تک یہ نہ پڑھیے اس ویلے تک نماز سارے مل کے کہو فاتحہ نہ پڑھیے تو نماز، سارے مل کے آپ فاتحہ نہ پڑھیے تو نماز کیڑا ہے جڑا اندر نہیں ہوندی؟ ہاں ماشاءاللہ پکا ہو جا پتر، نہیں ہوندی۔ فاتحہ بغیر نماز نہیں،
اے مسیتی جی میں کہنا ہے باہر بھی کیا کرو، گلی جانے جانے فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. جہاں بندہ اگوں ملے، کوئی دوست ملے کسی مطلب السلام علیکم کی حال ہے جی، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. مطلب پیار پیاری دعوت، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. اور جی کی حال ہے، میں آلو لینے لیکن فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. دکان دے کھڑو سبزی لینے گے، بھائی یار میں نے پیاز دے دیو، کوئی ٹماٹر شماٹر دھنی شنی وچ پا دیا جے. ایک مسئلہ بھی سن لو، فاتحہ بغیر نہ پرچہ نہ خرچہ، فاتحہ بغیر اینج گلی پھیلا دو، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہو. بچے ہوتے تو سکول چو نکلو تو تفریح دا ٹائم، بریک دا ٹائم ہوئے تو ایویں باہر چھٹی دے ٹائم ایویں نکلو تو اونچی آکو فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ تو رولا ہی کوئی نہیں، خرچہ ہی کوئی نہیں، پرچہ بھی کوئی نہیں. فاتحہ بغیر، یہ میرا پیغام سنا سو کل دکان تے بیٹھے بیٹھا جیڑا گاہک آوے انہوں آکو کی حال کی لینے، وہ کہ چاول لوگے، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. چاول بھی نال چاول تولی جاؤ تو نالے کہی جاؤ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. کتنی آسان ترین دعوت، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن یہ اس ویلے بندہ دیندہ جدو بندہ دنیا ویکھ کے کہے نا انو منو کما آمن السفہاء، یہ پھر اس ویلے انج دے بندے کام کر سکتا. یہ تواڈے کول بڑا اوکھا ہے کام ہے. یہ اس ویلے جس ویلے بندے آندے نے یار یہ بالکل یہ دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے. انو منو کما آمن السفہاء، انج مان لیا بھی جی میں یہ صحابہ لیا ہے. انہوں نے بے وقوف آندے ہیں. میں نے لوگ آندے ہیں بات تو آڑے مسلک تو علاوہ تقریر تو کوئی نہیں ہوندی، میں کہ نہیں ہوندی. بات تو اس علاوہ کوئی نہیں ہوندی، میں کہ نہیں آندی. ایڑے کیڑے کوئی بغیر بھائی کوئی تسی سود تے کرو، میں کہ سود دے ہوتے کرنا لے علماء موجود ہیں. میری ڈیوٹی لگی ہوئی جماعت نے، بات تو رگڑا چاڑ ایڑی ڈیوٹی بندی دی ہوئے فرید ہوئے میں وہ پورا کر رہے اپنا. سود دی حرمت بیان کرنا لے، زنا دی حرمت بیان کرنا لے، دیگر مسائل پہ والدین دی شان بیان کرنا لے، ماں دی شان، دھی دی شان، اور اس تو بعد جناب بیٹی دی شان، بہن دی شان. ہن میں پیکے نہیں ہونا، یہ بیان کرنا لے علماء موجود ہیں نا. میں ہن پیکے نہیں ہونا، پیکے ہوندے ماوانا. میں ہن پیکے نہیں ہونا، مولوی پہندا میں پیکے نہیں ہونا. ویکھو ہن مولوی دی اللہ دی رحمت نہیں ہوگی. اللہ نے مولوی بنایا، وہ مولوی وہ آدھا میں پیکے نہیں ہونا. یعنی اللہ نے مرد بنایا، وہ آدھا میں پیکے نہیں ہونا. تقریر پہ کرندہ ہے ممبر تے بیٹھا ہے میں پیکے نہیں ہونا جانے. سبحان اللہ. مولوی آدھا میں پیکے نہیں ہونا. مولوی دا پیکا کیڑا ہے؟ پیکے تے عورت دے ہون کے نا. یہ آدھا میں پیکے نہیں ہونا. ڈیمانڈ تے کسی ماں اور بہن اور بیٹی دے ڈیمانڈ تے پڑھتا پہ میں ہن پیکے نہیں ہونا. میں کہا اللہ کو ڈر جاؤ کہ تھوڑی ماں بہن دی کوئی ڈیمانڈ تے بھی نہ پڑھا نال پیدا ہو جائے. اللہ کو ڈرو، ممبر دے تقدس نو قائم رکھو. چلو اگے چلی. فاتحہ بغیر ہاں بس اے تسی اج مسئلہ پکا لو تے کافی. فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. جدو بھی نماز پڑھ کے نکلو باہر ٹردے ٹردے نالے اللہ تو ذکر کرتے جاؤ، نالے کوئی بندہ ملے تھا کہ بھائی گل سنو فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. یعنی ایک دیوانگی ہوئے مسلک نال، منہج نال، عقیدے نال. فاتحہ بغیر جدو سارے بولنا ہے نا ایک آواز، کرسی اس کرسی تو لے کے اس کرسی تک تا سکون آنا ہے میں. فاتحہ بغیر فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. تسی گل میں جڑی سمجھانا تسی او سمجھنے دی کوشش کرو. میں 33 واری اخواس تساں آندے رہنا ہے فاتحہ بغیر نماز نہیں. بچے اولی فاتحہ بغیر نماز، فاتحہ بغیر ایک بندہ گنی رکھو جو 33 واری ہو جاوے. فاتحہ بغیر تسی آدھے ہو فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. میں بھی کہہ رہا کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. تسی یہ دسو میری اور تھوڑی گل فرق کی. تسی آندے ہو کہ فاتحہ بغیر، میں آنا فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. گل کوئی فرق ہے؟ بس تھوڑا جا فرق ہے، وہ سمجھا ہونا ہے. میں آنا فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. تسی آندے ہو فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن تھوڑی میری گل مفہوم مراد فرق ہے. تسی آندے ہو فاتحہ نہ پڑھیے تے نماز قبول نہیں ہوتی، یہی آندے ہو. میں یہ نہیں آنا. میں آنا جے فاتحہ نہ پڑھیے تو او نماز نہیں ہوتی.
تسی آندے ہو فاتحہ نہ پڑھیے تو نماز قبول نہیں ہوندی، میں آنا فاتحہ نہ پڑھیے تو وہ نماز نہیں ہوندی۔ پھر غور کرو، تسی کہہ رہے ہو فاتحہ نہ پڑھیے تو نماز قبول نہیں ہوندی، میں آنا نہیں فاتحہ نہ پڑھیے تو نماز انہوں نماز آندے ہی نہیں، وہ نماز ہے ہی نہیں، وہ نماز نہیں۔ نماز دا نا اس ویلے نماز بنتا ہے جدو دے وچ فاتحہ اسی تو نماز جی فاتحہ نہ ہوئے انہوں نماز نہیں آندے۔ نماز روزے نو روزہ کیوں آندے؟ روزہ رکھیے تو کیوں ہوندہ ہے روزہ، حج کریے تو بیت اللہ جائیے تو پھر حج ہوندہ ہے، ٹھیک ہے؟ فاتحہ پڑھیے تو نماز ہوندی، جی فاتحہ نہ پڑھیے تو وہ نماز انہوں نماز نہیں آندے، او دا نا تو سا کوئی تجویز کر رکھا ہے 13 تاریخ تک، بس جی دے وچ فاتحہ نہ ہوئے انہوں آندے کیے۔ یہ تو سب کو پوچھنا، میں تو ادھر کسی استاد کو پوچھ کے دسے سا فاتحہ بغیر نماز، ہن فاتحہ پڑھ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما دے، کوئی پتہ نہیں بس کی منگے صراط مستقیم، یہ منگے صراط مستقیم کی مطلب سیدھا راہ وکھا، سیدھا راہ اسا منگے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس آیت کی خود تفسیر کرتا ہے اور فرماتا ہے، پتہ ہے تجھے کیڑا راہ مانگ رہے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما۔ کیڑا صراط مستقیم؟ انہاں لوگاں دا راہ جنہاں تے تیرا جنہاں تے تسا انعام فرما انہاں دا راہ عطا کر دے۔ یا اللہ اے تے سمجھ آ گئی صراط مستقیم، یہ بھی سمجھ آ گئی انہاں لوگاں دا راہ جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے، یہ تے سمجھ کوئی نہ آئی کہ انعام کنہ تے ہویا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جو قرآن نو سمجھنا ہے تے لغت تے نال معاونت ضرور ہے، لیکن لغت اصل نہیں، گرامر اصل نہیں، اصل گرامر نہیں، قرآن نو سمجھنا واسطے قرآن نو سمجھن واسطے قرآن دی تفسیر قرآن نال، یا قرآن دی تفسیر میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان نال تفسیر بالقرآن، تفسیر بالحدیث، قرآن نال تفسیر، حدیث نال تفسیر، ہر فرقہ تفسیر کرتا ہے اپنی رائے نال، اپنی مرضی نال، یا لغت نال، یا گرامر نال، یا عربی شعراء دے کلام دے وچوں الفاظ چکدا ہے تو انہاں دا معنی ویندا ہے، او دی روشنی اندر اپنا جناب تفسیر بنان دی کوشش کرنا ہے۔ اہل حدیث دا خاص ہے قرآن دی کسی آیت دی تفسیر اپنی مرضی نال نہیں، اللہ دی مراد نو رب جاندا ہے، اللہ دی مراد دی وہی محمد مصطفیٰ تے ہوندی ہے۔ قرآن نو سمجھو قرآن نال، قرآن نو سمجھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نال۔ ہن قرآن آندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما دیو۔ کیڑا رائے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جنہاں تے تیرا انعام ہویا انہاں دا راہ۔ اللہ جی یہ بھی گل سمجھ آ گئی ہے، صراط مستقیم دی بھی سمجھ آ گئی ہے، انہاں لوگاں دا راہ جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے، لیکن انعام کنہ تے ہویا ہے؟ اے انہاں لغت چو لب سکتا ہے نہ گرامر چو لب سکتا ہے۔ یا اللہ اے دا معنی کی ہے کنہ تے توڑا انعام ہویا؟ اللہ فرماندا ہے قرآن نو سمجھنا ہے قرآن نال، اب میری آیات دی تفسیر میں کرنا، قرآن دی تفسیر قرآن دے نال فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، قرآن دی تفسیر قرآن نال ہو رہی ہے، فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا وہ چار طبقے جنہ تھے اللہ دا انعام ہویا ہے۔ قرآن اپنی تفسیر، بولو قرآن تفسیر اپنی،
آپ پہ کردہ ہے قرآن. یہی سمجھو کہ اللہ اپنے کلام دی تفسیر، قرآن دی تبیین، قرآن دی وضاحت، قرآن دی تشریح، قرآن دی تفسیر، قرآن دی تعبیر، اس آیت دی تعبیر کیے، اس آیت دا سیاق و سباق کیے، اس آیت دا معنی کیے، مفہوم کیے، اللہ دی مراد کیے. رب کی کہنا چاہتا ہے اس آیت اندر؟ اللہ خود اپنی قرآن دی، اپنے کلام دی خود وضاحت فرما کے فرماندہ ہے 4 طبقے جنہ تے میرا انعام ہویا ہے. نبیاں تے میرا انعام، صدیقین تے میرا انعام، شہداء و صالحین تے انعام. قرآن دی آیت سمجھ آئیے، بولو کدے نال؟ قرآن نال. قرآن سمجھ آیا کدے نال؟ مل کے بولو قرآن سمجھ آیا کدے نال؟ قرآن نو سمجھیندہ ہے قرآن نال، قرآن نو سمجھیندہ ہے حدیث مصطفیٰ نال. کنے گروہاں تے انعام ہویا؟ بولو کتنے گروہاں تے انعام ہویا؟ پہلا گروہ انبیاء دا، دوسرا گروہ صدیقین دا. تے جے میں نو اے نہ کہو کہ میں موضوع تو ہٹ گیا تے جملہ محترزہ بھی ہوندہ ہے. ذرا غور کرو نا، سارا مجمع جتنے بھی بیٹھے ہو ذرا غور کرو، میرے متوجہ ہو، وہ سارے میرے ویکھو تے غور کرو کہ انعام یافتہ لوگ جنہاں تے اللہ دا انعام ہویا. پہلا گروہ کیڑا ہے؟ انبیاء دا. تے دوجا گروہ کیڑا ہے؟ صدیقین دا. ذرا اس دور تے غور کریے جدو صدیق یہ آپ آیت پڑھ دو سی، جدو سیدنا ابو بکر صدیق خود آیت پڑھ دے ہو سن نا، اہدنا الصراط المستقیم، صدیق پڑھ دے ہو سن. آگے آندھو صراط الذین انعمت علیہم، انہاں در راہ دے. جدو صدیق آندھے ہو سن اللہ انہاں در راہ دے جنہاں تے تو انعام کیتا ہے. تے او کیڑے نے؟ انبیاء تے صدیقین. رب لو آواز آندھی ہوئے گی میرے پیارے صدیق جو تو منگنا ہے تو تے انہاں دے نال ہے، جو تو منگنا ہے. پہلے گروہ امام الانبیاء دے نال ہے. تو کیڑا تھائیں کیڑی جائے جتے تو نال نہیں؟ تے اے صدیق جڑا دوجا راہ منگنا ہے، دوجا جڑا طبقہ منگنا ہے وہ تے تو آپ ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. ہن ذرا صدیق دی محبت ہی پڑھو آیت سے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قرآن اپنی تفسیر آپ پہ کردہ ہے، قرآن اپنی تفسیر آپ پہ کردہ ہے. بہترین تفسیر مسلک اہل حدیث دا مغزن چھوڑ تھوڑے سامنے عرض کر رہے ہوں. قرآن دی تفسیر قرآن نال، قرآن دی تفسیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نال. اہل حدیث دا مسلک تے منہج کیے. پھر اے طائفہ منصورہ کیوں ہے؟ ایک گروہ ناجیہ کیوں ہے؟ اس جماعت نے کیوں نجات پانی ہے؟ اس نے قرآن دے اندر، حدیث دے اندر اپنی مرضی نہیں کی تھی، نہ تفسیر اندر، نہ بیان اندر، نہ تعبیر اندر، نہ عمل اندر. جو اللہ دی مراد ہے، جو رسول اللہ دی مراد ہے، بس وہی ساڑھا وہی مراد. آیت دی جو مراد رب دی ہے، جو مراد رسول دی ہے، ساڑھا وہی عقیدہ ہے، ساڑھا وہی ایمان. ذرا غور کرو. دوسری مثال سیدنا آدم علیہ السلام، مختصر کرن لگا. سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنایا، تخلیق فرما کے جنت بھیجے. فرما جنت اس جنت رہو، کھاؤ پیو، جو چاہو کھاؤ پیو. یہ ویچ پوری جنت ایک درخت ہے، وہ نیڑے نہیں جانا. ٹھیک ہے یا اللہ نہیں جاندے. آدم علیہ السلام تے حوا علیہ السلام اس درخت کولوں نہ گزرے. اے وہ درخت ہے جس تو سانو روکیا گیا. شیطان والو آواز ہے آدم حوا. کدے غور کیتا جے، کدے سوچیا جے علت تے فلسفے تے کہ کیوں ساری جنت کھلی ہے، فری ہے، ایک درخت تو تن کیوں منع کیتا گیا ہے، یہ پھل تو کیوں منع کیتا گیا ہے؟ کدے فلسفے علت غور کیتا جے؟ سن لو مسلک اہل حدیث. جس مسئلے کی، جس عمل کی علت اللہ اور اس کا رسول بیان کر دے وہ حق، اور جس کی علت نہ رب بیان کرے نہ رسول بیان کرے
ہم اس کی علت اور فلسفے کی تہ میں پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب سے بڑی علت یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے. کوئی کہے یہ کام کیوں کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کیا ہے. بس سانو علت ہوں سانو پوچھتے ہیں تسی رفع دین کیوں کر دو. میں نے بندہ پوچھتے تسی رفع دین کیوں کر دو، میں کہ حضور کیتا ہے. نہیں پھر تسی کر دے کیوں؟ میں کہ رسول اللہ نے کیتا. جنہیں میں تہاڈے کول پوچھے تسی کیوں کر دو، میں کہ رسول اللہ نے کیتا. جنہوں نے کیوں کیتا ہے، میں کہ رسول اللہ نے کیتا. جنہوں نے کیوں کیتا ہے، میں کہ رسول اللہ نے کیتا. جنہوں نے پھر کیوں کیتا ہے، میں کہ میری مجال نہیں کہ میں حضور کول پوچھاں تسا کیوں کیتا ہے. تہاڈے کول تے حاضر ناظر تسی پوچھ لو کیوں کیتا ہے، تسی پوچھ لو نا کیوں کیتا ہے. ساڈا تے عقیدہ ہے حضور نے، بولو بولو، حضور نے کیتا ہے. بس اسا کرنا کیوں گے، اسا کرنا رب الدین کیوں. آج کل تو سنے ہیں تواڈے علاقے رواج ہے نویں کریے تو نماز ہو جاندی. کی خیال ہے؟ رب الدین تو بغیر نماز ہو جاندی؟ ہاں یہ تو علماء کو پوچھو نا، تسی بڑے فتوی لائی جاندے ہو. علماء کو پوچھ کے دسیندا مسئلہ ہے نہیں اپنے کول تسی آکو جی تمہیں پتہ ہے ہو جاندی ہے یا نہیں ہوندی تو پھر سن بلایا کدے واسطے. پتہ تو توانے سارے مسئلے ہیں میں تسی آپ سردی بیچارے بیٹھے پر فدین تو بغیر نماز ہو جاندی. پہلے پھر بھی بولے جائے چپ نہیں کر ہو سکتا ہی نہیں بھابی ہوئے تو چپ کر جائے. رفع دین تو بغیر نماز ہو جاندی. ٹھیک ہے یعنی تسی آندے ہو، میرا نہیں فتویٰ، تسی آندے ہو رفع دین تو بغیر نماز، تسی آندے ہو. میں نے ایک بندہ پوچھتا ہے رفع دین تو بغیر نماز ہو جاندی. آج کل میں نے زیادہ یہ جی مسئلے پوچھتے ہیں رفع دین دے. آمین. میں نے پچھلے دن ایک بندے فون کیا وراثت اس مسئلہ پوچھنا تھا. میں نے آندہ کوئی نہیں. اس پوچھا وراثت ایک مسئلہ تھا دسو. میں کہا نبی پاک رفع دین کیتا ہے. وہ اہل حدیث نہیں سی نہ سنے سکے جی میں وراثت مسئلہ میں کہ جی نبی پاک نماز شروع کر دے رفع دین کر دے سے. یعنی میں وراثت مسئلہ پوچھا میں کہ جی نبی پاک نماز ہی رفع دین کر دے سے. وہ آندہ جی وہ تساں میں مسئلہ اور پوچھنا. میں کہ اکاں دے اسپتال اکا خراب ہو نا دل والے اسپتال نہیں جویندا اکاں لے جویندا. جی دل خراب ہوئے تو اکاں لے نہیں جویندا. مسئلہ پوچھنا ہوئے تو مفتیاں کول پوچھو. ساڑھے کول پوچھو رفع دین تو بغیر نماز ہوندی ہے یا نہیں ہوندی. یہ کول ماں کول پوچھو سان کی پتہ ہے. میرا پہلے سن تو میتھ سب تو گھٹ نمبر میرے میتھ چیزیں من کی پتہ وراثت دے مسائل. میں کہ علماء کو پوچھو جیڑا اللہ تعالیٰ نے جنہوں اللہ نے علم ملکہ فتوہ حیثیت ثقات عدالت علم وچ بخشی ہے انہوں کو پوچھو. ساڑھے کو ہے پوچھو باہر رفع دین تو بغیر ہاں جی رفع دین تو بغیر نماز ہو جاندی ہے. پچھے 2-3 مہینے رولا پہ رہا ہے. میں نے آدھا تو چپ کر مٹھا ہاتھ ہولا رکھ تو ایڈی ایڈی بڑی شخصیات نے تو آنا ہے انہوں نے نال بولن لگ پہ ہیں تو انہوں نے خلاف بولن لگ پہ. میں اگر سن تے ہی پڑھایا نے بھائی امام مالک دی گل قرآن حدیث دے خلاف آ جاوے تے بولو. امام شافعی دی گل قرآن حدیث دے خلاف آ جائے تھے بولو. جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی بات قرآن حدیث دے خلاف آ جائے تھے بولو. میں اگر سن تو سب بولنے سکھایا نے چپ کرنا سکھاؤ آتا سی نہ بولیا. ہوں چپ بولن دی عادت پا کے ہوں آتے چپ رہو. ہوں میں کہ نہیں چپ ہوندی. رفع دین تو بغیر نماز نہیں. تساں بولنا ہے میں نہیں بولنا. میں تو فتویٰ مفتی ہے ہی نہیں. میں اپنی علمی مطالعے دی اوقات وچ رہنا مینوں پتہ ہے. اس وقت میں تو پوچھنا فاتحہ پہ گیا تو سمجھ آ گئی نماز نہیں ہوتی. رفع دین بغیر نماز یہ نہیں آکھنا آج تو بعد. ٹھیک ہے جے کوئی تو پوچھے نا رفع دین تو بغیر نماز نہیں ہوتی تو یہ نہیں آکھنا نماز نہیں ہوتی. فتویٰ وہ دیندہ جدوں تے دلیل ہوئے حدیث ہو تو سنا رفع دین تو بغیر وہ پوچھی رفع دین تو بغیر نماز نہیں ہوندی. تو آکھنا یہ مسئلہ میں نہیں پتا. بس میں اتنا پتا بس مولوی آیا ہی ساڑھے کو دس گیا ہی رفع دین تو بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوندی. ٹھیک ہے تو یہ گل نہیں آخری رفع دین تو بغیر نماز نہیں ہوندی. تو آکھنا رفع دین تو بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوندی. رفع دین تو بغیر نماز
ہو سی تو تاں جی شروع ہو سی تو تاں نہ اگا تو تاں ویسو جی شروع کرے سوتے رفع دین تو بغیر نماز جی ہوندی تو کر کے ویکھ لو رفع دین تو بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی یہ ہوں کھلوتا ہے جی رفع دین تو بغیر نماز نہیں ہوتی میں کر شروع ہاتھ بن کے ایسے کھلوتا ہوں نماز شروع کرنی ہے جی رفع دین تو بغیر نماز نہیں ہوتی میں کہ کر شروع کرنا مطلب پتر بن تو شروع کر تو میں تینوں پتا سا پکے میں ہوندی یا نہیں ہوندی شروع ہی نہیں ہوندی اللہ نے پتا ہی 15ویں صدی آنی ہے خطرناک قسم کے مولوی آنے رب نے شروع ہی رفع دین کرائیے نماز شروع ہی تاں ہوندی ہے جو دوئے ہاتھ چک کے کہیے کہ رفع الیدین پیغمبر دی سنت سنت پیغمبر دی جنہوں نے یہ رفع دین تو نہیں پوچھا میں کہا کیڑا پوچھا جنہوں اگلا پوچھا میں کہا پہلا کیوں نہیں پوچھا اگے لازمی جانا پہلا پوچھ جنہوں پہلا ضروری ہے میں کہا دوسرا بھی ضروری ہے جنہوں پہلا تو فرض ہے میں کہا دوسرا بھی فرض ہے جنہوں پہلا سنت ہے میں کہا دوسرا بھی سنت ہے جنہوں پہلا مستحب ہے میں کہا دوسرا بھی مستحب ہے جنہوں پہلا جائز ہے میں کہا دوسرا بھی جائز ہے جنہوں پہلے تو بغیر نہیں ہوتی میں کہا دوجہ تو بغیر بھی نہیں ہوتی جنہوں تسی وہ چھاڑ دو میں تسی یہ چھاڑ دو جنہوں ایسا نہیں چھوڑنا میں کہا ایسا بھی نہیں چھوڑنا جو جیسی سناؤ گے ویسی سنو گے جو رفع الیدین نماز کے شروع میں جن الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انہی الفاظ سے انہی سیغوں سے رکوع اور رکوع سے اٹھا کے سر رفع الیدین ثابت ہے اگر پہلا ضروری ہے تو دوسرا بھی ضروری ہے اگر پہلے کے بغیر کبھی رسول اللہ نماز نہیں پڑھی تو پھر رکوع بھی آپ رفع الیدین کے بغیر کبھی نہیں کیا ہوں شروع کرو گا نماز ہوں آیا نماز پڑھن میں رفع الیدین نہیں کرنا اتفاق ہو گیا دعا کرنا پر رفع الیدین تو بغیر ہو جاندی ہے کر شروع ہوں انہیں ہاتھ بن کھلوتا نہ آگاں جو گا نہ پیچھان جو گا واہ رفع الیدین انج پھنسایا ہی اور رفع الیدین انج پھنسایا نا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا سیدنا آدم علیہ السلام درخت کولوں دی گزرے آواز آئی اے آدم کیوں روکیا گیا کیوں منع کیتا گیا فرمایا کوئی میرے علم میں نہیں رب نے فرمایا درخت قریب نہیں جانا شیطان کہنے لگا اس درخت دا فلسفہ کیے دی علت کیے دی خزیت کیے اے بہت قیمتی درخت ہے دا پھل بڑا قیمتی یہ دی بڑی خزیتہ نے آدم علیہ السلام نے فرمایا 10 کی خزیتہ نے آواز آئی یہ دی خصیت ہے وہ جڑا اس درخت دا پھل کھا لیندہ ہے وہ بشر نہیں رہندا وہ نوری بن جانا بشر نہیں رہندا وہ فرشتہ ہو جانا پہلی خصیت دوجی خصیت وہ ہمیشہ جنت ہی رہندا ہے کدے جنت چوں نہیں نکلدا آدم علیہ السلام فرمان لگے خصیتہ دے علت جڑی تو دسی ہے فلسفہ جڑا تو دسیا ہے خصیت جڑی تو دسی نے خصائص جڑے تو دسے نے یہ بڑے پیارے تے بڑے عجوبے تے بڑے گہرے لگدے انہاں کہ میں مشورہ کر لاواں اما حوا علیہ السلام انہاں اما حوا علیہ السلام کو مشورہ کیتا انہاں فرمایا با گلاں تے ٹھیک ہی پہ کردا اس وقت تسی مشورہ کر لیا کرو جڑا کام کرنا ہو کر لیا کرو مشورہ اچھی بات مشورہ کر لینا چاہیے ویگل عمران خان مشورہ کیتا سی نمبر تو ڈی چوک نہیں جانا ہو گئی نہیں مشورے کیڑی برکت ہو مشورہ حضور کو ایک صحابی نے کہنا یا رسول اللہ رشتے دے معاملات میں بیوی کو پوچھا ہوا بچی دے رشتہ فرمایا جا اس معاملے بیوی کو پوچھنا بڑی اچھی بات مشورہ سنت کال سیدنا آدم نے مشورہ کیتا اما حوا علیہ السلام نے فرمایا کھا لو جنت دا پھل اس درخت دا جس تو اللہ نے روکیا ہے اس دا پھل کھا لیا ہے تے لباس جنت اتر گیا اللہ پاولو آواز آئی ہے آدم منع نہیں سی کیتا اللہ فرماتا نہ سی آدم بھول گیا سی
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اساں انہاں دے دل اندر کوئی ایسا ارادہ نافرمانی دا نہیں پایا. بس بھول گیا آدم، آواز آئی ہے آدم تُسی بھول گئے ہو تے تُساں درخت دا پھل کھا لے، ہن جاؤ جنت چوں نکلو تے دنیا اندر تشریف لے جاؤ. آدم علیہ السلام سیدہ حوا علیہ السلام دنیا چاہیے دعا منگ دے رہے، دعا منگ دے رہے، دعا منگ دے رہے، رب کولوں توبہ فرمان دے رہے، دعا کر دے رہے. اتنا طویل عرصہ دعا کردوں بعد اچانک خیال آیا تے آدم علیہ السلام نے ہاتھ چک کے فرمایا یا اللہ اتنا عرص ہو گیا دعا کر دے توبہ فرمان دے، لیکن تواڈے والوں جواب نہیں آیا، قبولیت صرف قبولیت نہیں ہویا دعا نو. یا اللہ اج میں دعا کرنا میں امید ہے تواڈی رحمتوں سے ہے اللہ تو واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دا میں محمد دے واسطے معاف فرما دے. آواز آئی ہے آدم تو ان کیویں پتہ چلے ہے کوئی محمد بھی ہے؟ اتنا عظیم ہستی تو سا واسطہ تے وسیلہ تے ذریعہ پایا ہے، اس دعا اندر تو سا وسیلہ پایا ہے، تو ان کیویں پتہ چلے ہے کوئی محمد دی ذات بھی ہے؟ فرمایا یا اللہ جو تو سا من بنایا سی اس ویلے میں اندر روح پھونکی تے میں اک کھولی تے میں توڑے عرش والے ویکھے ہوتے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ادو ہی من سمجھ آگئی سی کوئی بڑا پیار ہے جیدہ نام اللہ نے عرش تے لکھوائے ہویا ہے. اتنا عرصہ من وہ نام یہ خیال نہیں رہا، ہن من یاد آیا ہے کہ محمد دا واسطہ پاواں، محمد دا واسطہ پایا ہے. اللہ نے توبہ قبول فرما کے آدم علیہ السلام دی توبہ قبول فرما لی. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ کہو شاباش، اچھی کہو سبحان اللہ تھوڑی. ہون میں تھوڑے بڑے پر نوبلے انہوں آدھنے تفسیر پر رائے، انہوں آدھنے تفسیر جھوٹی روایات نال کسے نال کہانیاں نال. قرآن کی آندھ ہے آدم علیہ السلام سیدہ حوا علیہ السلام نے اس درخت دا پھل کھا لیا، دنیا کے اندر آ گئے تو یا اللہ پھر گیا فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم. ہون کہو ہون کہہ لو کدی انہا للہ بھی پڑھ لو تو فرمایا آدم علیہ السلام ایک طویل عرصہ ساڑھے کو دعا کرتے رہے. آخرکار فرمایا میں آدم علیہ السلام نو ایک دعا سکھائی کون آندہ ہے؟ اللہ فرماندہ ہے میں چند کلمات سکھائے، چند جملے عطا فرمائے، ایک دعا عطا فرمائی، وہ دی مردی جیڑے ویلے عطا فرما دے وے. نبی علیہ السلام فرماندے قیامت دن ہوئے گا میں اللہ دے سامنے ایک طویل ترین سجدہ کرانگا، لیکن ایویں سجدہ لمبا ہوندہ رہے گا، حمد کردہ رہاں گا، مد کردہ رہاں گا، نہیں گل نہیں بنے گی. آخرکار چند کلمات اللہ اس ویلے میرے دل جِ پائے گا، ان کلمات نال میں سجدے دعا کراں گا. اللہ فرمائے گا سر اٹھائیے پیارے قبول ہو گئی. جدوں مرضی جدوں چاہے الفاظ عطا کر دے، کلمات عطا فرما دے. دا قرآن آندہ ہے اللہ نے آدم علیہ السلام نو کلمات عطا فرمائے. وہ کلمات کیڑے نے پوچھئے رافضیاں کو پوچھئے آندن وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بریلوی حضرات علماء کو پوچھئے آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی ہے کنہ نال؟ قرآن آندہ ہے کلمات نال. وہ کیڑے کلمات نے، وہ کیڑا جملہ ہے، وہ کیڑے الفاظ نے جتنا آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی؟ علماء بریلویہ فرمان گے کیڑا ادب تے میں کدی سنیا تو سا علماء بریلویہ فرمان گے کہ او نبی پاک دے واسطے نال انہوں دعا کیتی ہے تار اپنے معاف کیتا ہے. انہوں نے اپنے مسلک لئی جھوٹی روایات بیان کرنا، جھوٹی روایات کرنا یا جھوٹی روایات بیان کرنا اہل حدیث دا کی خاص ہے. اللہ دا قرآن آندہ ہے کہ کلمات اساں عطا کیتے، ان کلمات نہ آدم نے دعا کیتی. یا اللہ او کیڑے کلمات نے؟ قرآن توڑی مراد کی ان کلمات تو توڑی مراد نو زمانج کوئی نہیں جاندہ، بندہ کوئی نہیں جاندہ. توڑی مراد کی ان کلمات تو تسی آپ بیان فرماؤ. فرمایا قرآن دا دوجہ مقام پڑھو میں تو کلمات بھی ہو دستے نا
جن کلمات نال آدم تے حوا علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ کڑے کلمات فرمایا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن آندہ ہے، قرآن تفسیر آپ پہ کردہ ہے، وہ کلمات قرآن آپ پہ دست ہے کیڑے ربنا مسلک اہل حدیث دا خاصک یہ قرآن دی تفسیر قرآن نال، قرآن دی تفسیر محمد مصطفیٰ دی حدیث نال، قرآن دی تفسیر صحابہ کرام دی عمل نال، اقوال نال، آثار نال، قرآن دی تفسیر قرآن دے نال، قرآن دی تفسیر حدیث دے نال۔ ہر فرقہ قرآن پڑھدا جے لیکن تفسیر اپنی مرضی دے کردے جے، ہر مولوی قرآن پڑھدا جے تفسیر اپنے مسلک تے اپنے مذہب تے اپنے عقیدے دے مطابق کسے ٹکانیاں نال یا لغت نال یا گرامر نال یا پھر عربی شعراء دے کلام نال الفاظ دے معنی چک دے جے تے اپنی مرضی دے معنی بیان کر کے اپنا مذہب ثابت کرنے کی کوشش کرتے جے۔ ہکو زمین اللہ دی زمین تے گروہ آل الحدیث ہے جڑا ہر آیت اندر اللہ دی مراد تلاش کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مراد تلاش کرتا ہے۔ اللہ دی مراد یا قرآن مل دیئے یا محمد مصطفیٰ دی اندر مل دیئے۔ ہن سمجھو قرآن نو سمجھنا بولو کہ دے نال اچھی بولو قرآن نو سمجھنا قرآن نال، قرآن نو سمجھنا ہے مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث نال۔ قرآن اپنی تفسیر آپ کردہ ہے، پتہ کیوں میں کردہ ہے قرآن تفسیر؟ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ قسم اسمان دی، وَالطَّارِقِ قسم الطارق دی، اسمان دی قسم، طارق دی قسم۔ ہوں تو سوچے تو میں تو اسمان دا لفظ کیا سمجھ آ گیا نا، اسمان کنوں آن دیں پتہ لگ گیا، پتہ لگ گیا۔ وَالطَّارِقِ قسم طارق دی، نہیں پتہ چلے کہ طارق کنوں آن دیں۔ اگر اللہ خود فرماندہ ہے وَمَا أَدْرَاكَ، قرآن خود آندہ ہے وَمَا أَدْرَاكَ، انہوں آن دیں قرآن دی تفسیر کے دن آل ہو رہی ہے قرآن نال۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَطَّارِقِ، پیارے آپ کیا جانے کہ طارق کیا ہے؟ النجم کہ وہ تو روشن ستارہ ہے جس نو طارق روشن ستارن کیا جانا ہے۔ قرآن آپ تفسیر آپ کردہ ہے، کدے قرآن انج بولنا ہے فرمایا القارعۃ مالقارعۃ وما ادراک مالقارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک، بولیے وما ادراک۔ اللہ فرماندہ ہے جنہاں دے قیامت والدنا مال نامہ وزن دے لحاظ نال نیکیاں گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تے نیکیاں والا پلڑا ہلکا ہو گیا تے انہاں دا ٹھکانہ فَأُمُّهُ ہاویہ، او دا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ہِیَ، آپ پیارے کیا جانے وہ کیا ہے، کیا ہاویہ کیا ہے وہ ہے کیا، ما ہِیَ وہ کیا ہے آپ کیا جانے۔ نارون، قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ کتنے ہو گئے تو میں نے نعرے لگانا، کتنے سال ہو گئے تو ہاویہ سمجھ نہیں آئی۔ کافروں پر ہاویہ نہیں تو ان کی مسئلہ کافروں پر ہاویہ، سارے بولو مل کے بولو کافروں پر ہاویہ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ نَارٌ، پھر پڑھ دیں دوبارہ، کافروں پر ہاویہ، ہاویہ تے کیا دیتا ہے، ہاویہ کنوں آن دیں وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ نَارٌ حَامِیَةٌ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ قرآن خود اپنی تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں. قرآن نو پڑھو قرآن دی روشنی اندر, قرآن نو سمجھو حدیث دی روشنی اندر. ہر فرقہ قرآن نو سمجھے اپنے مذہب دی روشنی اندر, اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنی رائے, اپنے مذہب تے, اپنی جناب لغت دی روشنی اندر. اہل حدیث قرآن سمجھے قرآن دی روشنی اندر, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان حدیث دی روشنی اندر. یہ میں سمجھنے آئی دے ایک اور آیت پڑھنے آتا تاکہ تو انہوں مانا مفہوم موضوع جڑا سمجھانا چاہنا, جدھر لے جانا چاہنا, جدی تمہید میں مکمل کرنا چاہنا, جی تکمیل آکے انشاءاللہ کدوں کرنی ہے؟ بولو تکمیل کدوں کرنی ہے انشاءاللہ؟ 13 نو. چلو پھر تمہید سنو. تمہید ہو سکتا ہے 2 گھنٹے دی ہوئے, تے تقریر ہو سکتا ہے اس دن, تکمیل ہو سکتا ہے 4 دی ہوئے. سن لے سو ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو جیندے جاگ دے ہو نا سارے ماشاءاللہ. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ فرماندہ ہے قسم ہے میں نے اس قرآن دی, اس واضح کتاب دی قسم ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, اساں اس قرآن نو برکت والی رات اندر, اساں قرآن نازل کیتا ہے کیڑی رات اندر؟ جی بولو برکت والی رات اندر نازل کیتا ہے. قرآن یہ آندہ ہے کہ برکت والی رات. ہن لغت معنی کی کرے گی؟ لغت معنی لیلہ دا معنی رات کرے گی, لغت مبارک دا معنی برکت والی کرے گی. اس تو علاوہ لغت کوئی چیز نہیں دا سکتی. ہون رب دی مراد کی ہے, او لیلہ مبارکہ کیڑی ہے مولویوں کو پوچھو تے او جناب شب برات جڑی اگے آ رہی. آدھن شب برات نو میں کہ پھر شب برات جان جی شب برات جان جی میں کہ اس رات نو کیوں ہے جان اللہ تعالیٰ بجٹ پیش کرنا ہے. اور اس رات جڑا مرنا ہوندہ جمنا ہوندہ وہ لکھیا جاندہ ہے. میں کہ اور رزق لکھیا جاندہ ہے. ہر کام دا فیصلہ اللہ اس رات نو کرتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن و برکت والی رات نازل کیتا ہے جس رات اللہ ہر کام دا فیصلہ کرتا ہے. میں کہ اس تو مراد جان کیڑی جانی شب برات. پھر اگلے جی سارے فرقے جتنے فرقے نے اہل حدیث کے سوا شب برات منانے والے, شب رات کو جاگنے والے, شب برات کو جناب قبرستان جانے والے, ساری رات عبادت کرنے والے, پھر واپسی آکے سحری کر کے روزہ رکھنے والے, سارے فرقے اس رات کی عبادت بتیاں بال کے مکان دے چھت تے بیٹھے بہت روح آنی ہیں. میں تو پھر بتیاں کیوں بالی ہیں؟ بتیاں بالی نے انہوں نے پتہ لگے ساڑھا ایک گھر جی میں کرو ویچ چھڑے ہوئے تو تو کیڑے پاسے جا سکتے مگروں جو گھر بچیاں ویچ چھڑے ہوئے تو پھر تو بزرگ ہو رہی بتیاں بال کے لب دے رہا تھا وہ پتر لاہور ٹور گیا. نہ یا کرتے ہو رب کا, نہ رب کے قرآن کا, نہ رسول اللہ کا, جھوٹ بولتے ہو کہ روح آندیاں نہ واپس جمعرات نو آنیاں تے شب برات نو آنیاں روح آنیاں. میں کدے آنی ہیں؟ اپنے گھر آنی ہیں. شکر ہے یہ بھی مہربانی ہے اس دور یہ یاد ہو اپنے گھر آنی ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اللہ دا قرآن کی آندہ ہے قرآن نو سمجھو قرآن نال, قرآن نو سمجھو حدیث نال. قرآن آندہ ہے اسا اس قرآن نو برکت والی رات اندر نازل کیتا ہے. جس رات نو قرآن نازل ہوئے اسی رات نو اسی ہر فیصلہ کرنے ہیں. اللہ جی وہ کیڑی رات فرمایا مولویاں ال نہ جاؤ, نہ کسے ال جاؤ, نہ جھوٹیاں روایتاں ال جاؤ, نہ رافضیاں ال جاؤ. جنہ دی عید شب برات انہاں ال نہ جاؤ. انہاں دا اس رات امادی پیدا ہویا امام پیدا ادھر نہ جاؤ. انہاں دے کسے کہانیاں رافضیاں رفض دے اندر سوائے جھوٹ دے کچھ نہیں جے تے دوجے کو رائے تے قیاس تو علاوہ کچھ نہیں جے. یا اللہ کدھر جائیے؟ قرآن تے آندہ ہے کہ ہر کام دا فیصلہ سی اس رات نو کرنے ہیں جس رات قرآن نازل ہویا ہے. اور رات برکت والی ہو کیڑی ہے سن کون دسے؟ نہ کوئی لغت بھی خاموش ہے تے دنیا ساری خاموش ہے. کدھر جائیے؟ ساڑھے واسطے راہ کوئی نہیں. جنہی لغت دی روشنی سمجھنے سے وہ سمجھ کے بیٹھے نے, جنہاں جھوٹیاں روایتاں نہ سمجھنے سے وہ ہور سمجھ کے بیٹھے نے. وہ شب برات نو جاگ رہے نے, عبادت کر رہے نے. یا اللہ سے کدھر جائیے؟ اسی تے اہل حدیث حدیث والے ہیں, قرآن والے حدیث والے. اسی کی کبھی ہو کیڑی رات ہے جس رات اسی ہر کام دا فیصلہ کر دے ہو. اے نوے شب برات نو ہو جاوے تے اسی
کسی اور مہینے جاگتے پھر دے ہو بھی سن کتے مغالطہ نہ لگ جائے. اللہ فرماتا ہے نہیں ہووے اہل حدیث تے توانوں ایمان اندر تے عقیدے اندر مغالطہ لگ جائے نہیں ہو سکتا. فرمایا قرآن نو پڑھو قرآن نال. یا اللہ کی فرمایا اس سورت دو خان دے اندر اسا کی فرمایا ہے کہ قرآن نازل کیتا ہے برکت والی رات اندر. اسی رات میں اسی ہر کم دا فیصلہ کرنے ہیں. جی اللہ جی وہ کیڑی رات ہے؟ فرمایا قرآن دا دوجا مقام پڑھو. اکھا کھولو اہل حدیثوں دوجا مقام پڑھو. اللہ جی کیڑی صورت پڑھی ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک اللہ کنوں آندہ ہے وما ادراک؟ اپنے نبی نے فرماندہ ہے کہ تُسیں کی جانو کہ لیلۃ القدر کی ہوندی ہے. جدو رسول اللہ محتاج نے کہ قرآن دی تفسیر رب کرے تے میرے علم میں چاہے اور کیڑا ہے جڑا اپنی مدینہ تفسیر کر سکے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یا اللہ یہ تے سمجھ آ گئی 1000 مہینوں لودا ثواب تے اجر تے مقام تے شان زیادہ ہے. اور اس رات نو کی ہوندا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر فیہا یفرق کل امر فیہا یفرق کل امر حکیم. 25ویں پارے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم. آخری پارے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر فیہا یفرق کل امر فیہا. فرمایا اسی ہر کم دا فیصلہ اس رات نو کرنے ہاں جس رات وہ قرآن نازل ہویا. اللہ جی کیڑی رات؟ فرمایا او لیلۃ القدر. یا اللہ یہ بھی سمجھ آ گئی کہ او لیلۃ القدر ہے. رات دی سمجھ آ گئی کہ لیلۃ القدر ہے. شب برات نہیں سن لیجئے. شب برات کا اسلام میں دین میں شریعت میں قرآن میں حدیث صحیح میں ذکر موجود نہیں ہے. نہ اس رات کا جاگنا ہے، نہ اس رات کی عبادت ہے، نہ اس اگلے دن کا روزہ مسنون ہے. ساری بدعات خرافات پھول بیچنے والوں نے، قبرستان کے پجاریوں نے رات کے قبرستان کے چکر لگوا کے تم سے سحری کے نام پر عبادت کے نام پر مال لوٹا ہے. یہ جبے اور کبوں والوں نے بدعات و خرافات کو رواج دی ہے. رب کی زمین پر آل الحدیث کا گروہ ہے. سن لیجئے او اس بستی میں اور ارتگرد سے آنے والے لوگوں، ہمارا پیغام سن لیجئے. ہمارے اندر کمی ہو سکتی ہے، ہمارے عمل کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، عمل کے اندر سستی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے دین اسلام ایمان تجھے وہی بتلایا ہے جو آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے بذریعہ جبریل میرے محمد کے سینے پہ اتارا. ہم نے دین پہنچانے میں خیانت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا. دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، ہم اس منہج پر قائم ہیں کہ قرآن کے معنی کو رب جانتا ہے، قرآن کے معنی کو میرے محمد مصطفیٰ جانتا ہے. قرآن سے پوچھئے قرآن کیا کہہ رہا ہے. یا اللہ ایک گل سمجھ آ گئی کہ لیلۃ القدر کو قرآن نازل کیا، لیلۃ القدر کو ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی. اور لیلۃ القدر ہے کیڑے مہینے؟ جی اللہ مہینے دی تو پھر کوئی نہ سمجھ آئی. گل سمجھ تے آئی پر مہینے دی پھر سمجھ نہیں آئی. اللہ فرماندہ ہے جے مہینے دی سمجھ نہیں آئی تے تیجی آیت پڑھو. قرآن دا معنی قرآن نال شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان اندر قرآن نازل ہویا ہے. یا اللہ لیلۃ القدر دی بھی سمجھ آ گئی، لیلہ مبارکہ دی بھی سمجھ آ گئی، مہینے دی بھی قرآن تو سمجھ آ گئی، لیکن مہینے دی کیڑی رات، کیڑا عشرہ، کیڑا دہاکہ. فرمایا او پوچھن واسطے جے سارا کچھ میں ہی دس دیواں تے پھر کلمے دا دوسرے جز دی حیثیت ختم ہوندی ہے. محمد الرسول اللہ میرے محمد دے فرمان دی حیثیت ختم ہوندی ہے. پھر تے جوید غامدی جیسے لوگ، پرویز غلام جیسے لوگ اور غلام احمد قادیانی جیسے ملعون لوگ کہنگے
جناب جوید خامدی جیسے بدبخت لوگ کہیں گے کہ قرآن نو سمجھو مرکز ملت نال، قرآن نو سمجھو اسمبلی نال، قرآن نو سمجھو ایم پی ایم این اے دے جناب فتویں دیتے انہاں دی علم دی روشنی نال، قرآن نو سمجھو حکومت نال، قرآن نو سمجھو رائے نال، قرآن نو سمجھو لغت نال، اس سارے پھر میرے پیغمبر دی حیثیت ختم ہو جاندی ہے۔ تو انداز دیتا ہے لیلہ مبارکہ اندر نازل ہویا ہے، ہر کام دا فیصلہ لیلہ مبارکہ اندر کرنے آ، تو ان پھر دس دیتا ہے لیلہ مبارکہ تو مراد لیلۃ القدر ہے، اس رات قرآن نازل ہے، ہر کام دا فیصلہ ہوندہ ہے۔ پھر تو سے پوچھے مہینہ کیڑا ہے، مہینہ دس دیتا ہے ماہ رمضان ہے۔ یا اللہ میرے ماہ رمضان دی کیڑی رات ہے تے کیڑا عشر ہے؟ فرما اتنی گل پوچھن واسطے کدھر جانا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا نَزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، یہ جا کے پوچھو میرے محمد کو لوں تاکہ تو ان پتہ چلے کہ وہی قرآن دی بھی صورت چیتے وہی میرے محمد دی حدیث دی صورت اندر بھی قرآن دی تفسیر قرآن نال، قرآن دی تفسیر حدیث نال۔ ہون اگے حدیث نو کھولے ہے، مہینہ قرآن جو سمجھ آ گیا ہے، لیلۃ القدر قرآن جو سمجھ آ گئی ہے، او مہینے دی کیڑی رات کیڑا عشر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشرے دیاں 5 تاک راتاں چوں ایک رات ہے۔ یا رسول اللہ ایک رات کیڑی ہے؟ فرمایا میں دسن چلیا سا۔ واہ محبوب، فرمایا ایک رات میں اے ویکھ لئی آئی، میں پا لئی آئی۔ کیڑی رات آئی؟ میں دسن واسطے باہر نکلے ہاں، اپنے صحابہ نو جگہ ماں اٹھاواں آواز دیواں کہ اٹھو لیلۃ القدر میں پا لئی جے۔ اج علی رات یہی قدر دیئے، میں دسن واسطے باہر نکلیا، اگے 2 بندے جھگڑ رہے سن، میں انہاں دی سولو کراندا رہیا۔ اللہ نے میرے دل دے وچوں گل اٹھا لئیے کہ وہ کیڑی راز ہی، اللہ نے وہ میرے دل پاک چو گل اٹھا لئیے۔ منو رب نے کیا زی سنخرئوں کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ، اتنا پڑھاواں گے بھولو گے نہیں، لیکن اتنا بھول جاؤ گے جتنا سی آپ چاہواں گے۔ جو اساں تواڈے دل دے وچ اٹھانا ہویا اسی آپ اٹھا لواں گے۔ او کیڑی رات آئی؟ اللہ نے میرے دل چو اٹھا لئیے۔ تو ہاڈا امتحان ہو گیا ہے کہ آخری عشرے دا اعتکاف بوو تے تاک راتاں دے وچوں ایک رات یہ تھوڑی محنت کرو، کوشش کرو۔ قرآن سمجھ آیا ہے، قرآن دی روشنی اندر قرآن سمجھ آیا ہے، محمد مصطفیٰ دے فرمان دی روشنی اندر قرآن نو سمجھے جاؤ، حدیث نو سمجھے جاؤ، قرآن نو سمجھو قرآن دی روشنی اندر۔ قرآن آندہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ او لوگ جڑے ایمان لے آئے، ایمان لے آن تو بعد اپنے ایمان اندر ظلم نہ ملایا، امن انہاں لئیے، ہدایت انہاں لئیے۔ جنہاں دے ایمان کلمہ پڑھن تو بعد انہاں دے ایمان اندر ظلم نہ ہوئے، او ہدایت یافتہ نے جنہاں دے ایمان ظلم نہ ہوئے۔ صحابہ فرمان دیں عربی جان ہون دے باوجود، عربی زبان تے عبور ہون دے باوجود، فصاحت و بلاغت دے باوجود صحابہ کرام کہنے لگے یار آیت نے پریشان کر دیتا ہے۔ قرآن آندہ ہے جنہیں کلمہ پڑھ کے ظلم کیتا، یعنی کلمہ پڑھ کے گناہ کیتا، کوئی بھی ظلم کیتا وہ ہدایت نہیں روے گا۔ اس آیت نے پریشان کیتا ہے کیڑا بندہ ہے جدے کوئی نہ کوئی زیادتی ظلم تے ہوئی جاندہ ہے۔ آؤ چلیے رسول اللہ کو پوچھاویے اللہ دی مراد کی، اللہ دی مراد پوچھن واسطے صحابہ قرآن کی تفسیر پوچھنے کے لیے محمد کے صحابہ رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ لغت جانتے تھے، گرامر کو جانتے تھے، لفظ کے معنی کو جانتے تھے۔ لفظ عام سے ظلم، ہمارا لفظ ظلم عربی میں، اردو میں، پنجابی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ ہر پڑھا لکھا ان پڑھ بندہ بھی ظلم دا لفظ دا معنی جان دے۔ ہر بندہ دا ظلم 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 کو جانتا ہے۔ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو نے اس پر ظلم کیا، لفظ ظلم عام ہے۔ لیکن صحابہ کرام پھر بھی آندھے قرآن سمجھیں دے کہ تو قرآن تو حدیث تو قرآن سمجھنے واسطے قرآن حدیث دروازے تے آوین دے۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو کے رسول اللہ کو لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت دا معنی سمجھاؤ، کیڑا بندہ جدے کوئی ظلم نہیں ہو جاندہ۔ آپ نے کی فرمایا ہے
کہ میں لغت کی روشنی میں سمجھانا نہیں، گرامر کی روشنی میں سمجھو، لغت کی روشنی میں سمجھو، عرب کے شعراء کے جو عرب کے شعراء ہیں، شعراء عرب، ان کے کلام کی روشنی میں سمجھو نہیں۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ تسی قرآن نو سمجھو، کہ دے نال قرآن نو سمجھو، قرآن نال۔ جی یا رسول اللہ۔ فرما قرآن دی آیت پڑھو تو لفظ ظلم دا سمجھ آ جائے گا۔ یا رسول اللہ کیڑی؟ فرما ان الشرک لظلم عظیم، میرے صحابہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت اندر ظلم تمراد زنا بھی نہیں، عام گناہ بھی نہیں، عام زیادتی بھی نہیں، اس تمراد کیڑا گناہ ہے؟ بولو شرک، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ایک مولوی تقریر پہ کریں آئی، اپنے ہی آئی، وہ آدھے بے دربار تے عرصہ تے میلہ تے نہ گیا کرو، کیوں؟ آدھا ہوتے اور مرد عورتیں اکٹھے ہوں دے، مرد عورتیں دے اختلاط ہوں دے، بے پردگی ہوں دی نہ جایا کر۔ میں سن رہا سا، کیوں شیخ صاحب؟ وہ تقریب پہ کرے تو میں سن رہا سا۔ ہوتے بھانگ ہوں دیئے، چرس ہوں دیئے، نشہ ہوں دے، بدکاری ہوں دیا نے، گناہ ہوں دے، بدکاری ہوں دیئے، فاشی ہوں دیئے، بے پردگی ہوں دیئے، ہوتے نشہ چل رہا ہے۔ اس سارا کو یہ کر کے تے وہ تقریر کر بیٹھا نا، میں کیا یہ سارے کم ہوں دے ہونگے، سارے کم چھوٹے نو تے سب تو بڑا کم شرک ہوں دے۔ چھوٹے کیوں گن دے ہو؟ چھوٹے گن کے تو بڑے گناہ دی حیثیت ہی ختم پہ کر دے ہو۔ مرد عورتاں تے شادی تے بھی اکٹھے ہوں دے، ساڑھی شادی ماحول تے اکٹھے نہیں ہوں دے، لیکن تے مخلوط ماحول تے ہوں دے، لیکن شرک تے نہیں نا۔ بھانگ تے جرس اور کوٹا دا کشن تے کوئی پیندہ نہیں ہونا، جیڑی گلی ونجو تے جہاد لبدا ہے۔ جیڑا کم جتھے سب تو بڑا ہوندا ہے او دسو کیوں اس گناہ نو ہلکا سمجھو؟ نبی علیہ السلام نے سب تو پہلا گناہ کیڑا رکھیا ہے؟ بولو شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ تسی کیا کرو، یہ سارا کچھ ہوندا ہو سی، میں انکار نہیں کردا، نہ میں کدے گیا نہ میں ویکھیا نہ سنیا ہے، لوگ اور سنیا وہ تے انج ہوندا ہے، سارا کچھ ہوندا ہو سی، لیکن من اے پتہ ہے کہ وہ تے شرک ہوندا ہے۔ شرک تو جدوں بڑا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، زانی نو قیامت نو معافی مل جانی ہے، رب دی مرضی ہے سزا دے وے، رب دی مرضی ہے جہنم میں داخل کرے، رب دی مرضی ہے معاف کرے، رحمت کرے، جو اس دی مرضی ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن مشرک دے بارے دا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، انہیں شرک معاف نہیں کرنا، جیڑا قابل ناقابل معافی جرم ہے اس کو ہلکا مت سمجھو، کہو کہ وہاں سب سے بڑا گناہ شرک ہوتا ہے۔ وقت آئے گا توحید کا عقیدہ غالب آئے گا اور انشاءاللہ شرک کے تھانوں کو مٹا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بزرگوں کے آستانے سارے نئے سرے سے بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ، بنا کے چھوڑیں گے، نویں سرے بڑھتا ہے انشاءاللہ۔ میں نے کہا جن تو اٹھے بابی نے حکومت آگی تو کیا کرے سو؟ قاری عبدالحفیظ کے تے یاد آئے، اللہ انہیں قبر ترام فرمایا میں نے ایک دن وزیر اعظم بنا دیو، تو بعد میرے کو پوچھو میں کی کر سا، ایک کو دن دا وزیر اعظم فرمائیں گے شام تک ملک دی شرک دی کوئی تھان نہ راسی۔ میں نے کہا جی توڑی حکومت بابیاں دی آ جائے کی کر سو؟ میں کہ تو ان کی توقع ساڑھے تو بس کی کر سا جنہوں توڑی وڈی جڑا کام ہونا نے سارے تو پہلے تو ساکھنا بے بزرگاں دی دربار گرا دیو۔ میں کہ توبہ توبہ توبہ، اسی کوئی گستاخ کیوں اسی گراواں گے؟ اسی انشاءاللہ ہر بزرگ دا دربار نویں سرو بناواں گے، کہو انشاءاللہ ہر بزرگ دا نویں سرو دربار بناواں گے۔ جنہیں پہلا گیڑا میں کہ حضرت بابا علی حجویری دا دربار نویں سرو بناواں گے، جنہیں کنج دا نقش ہوئے گا میں کہ انج دا جویں میرے عثمان دا بقی دے قبرستان انج نقشہ دورو پتہ لگے گا کہ حضرت بابا علی حجویری دا دربار آ گیا۔ جنہیں کیویں ہو سی؟ میں کہ بالکل ایڈا خوبصورت ہو سی، اصل خالص پیاری کچی مٹی،
مٹی ہو سی تے قبر ہو سی اینیو سی جویں سیدہ فاطمہ الزہرا دی قبر بقیع دے قبرستان اندر اینیو سی جویں امام مالک رحمت اللہ علیہ دی قبر جویں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی قبر اینج قبراں ہو سن انشاءاللہ اینج دربار بناواں گے یعنی کچے میں کہ ہاں یعنی پھر تو تے جاسی کوئی نہیں میں کہ دربار تے جان دے ہو یا پکے تے جان دے ہو میں کہ انہوں نے مشکل کشائی تے بارو ویکھنا اور سو کو سی اگے تے سنگے مرمر ہوئی ہے تو تے پتھر لگے ہے تو تے کبا بنے ہیں جے انج ویندے بھی ہون تے اتنی تسلی تو بعد کون ویکھ سکتا ہے میں نے کوئی پتہ نہیں باہر کوئی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا او تے میں کہا میں نہیں پتا کوئی اوپر بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ہے مکان دے اوپر کی ہے مسجد دے اوپر کی ہے میں نے کوئی پتہ نہیں کیونکہ ٹیلہ لگی ہے اگے چھت پہ ہے تے جے ہووے کچا تے کوئی شے نہ ہووے کچا تے میں باہر والے بندے بھی نظر آتے میں کہ بزرگن ہور سو کو سی باہروں ویکھنا جن نہیں پھر تے جاسی ہے کوئی نہ میں کہ دا مطلب ہے بزرگاں کو نہیں جے جاندے پکی قبر ویکھ کے پکی ویکھ کے تے کبا ویکھ کے جاندے ہو اے انشاءاللہ نہیں رہیں گے ایویں ہون گے ایویں سنت عمل کریں گے جویں شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ دے زمانے پھر اپنے زمانہ خلافت دے اندر جویں آپ نے شرک نو مٹایا انشاءاللہ شرک مٹا کے جوڑاں گے کیوں ان الشرکا اچھی بولیے قرآن اپنی تفسیر آپ پہ کردہ ہے قرآن اپنی تفسیر آپ پہ کردہ ہے ان الشرک لظلم عظیم قرآن دی تفسیر قرآن دے نال قرآن دی تفسیر بولو کہ دے نال کرنی ہے قرآن دے نال قرآن دی تفسیر قرآن دے نال قرآن دی تفسیر محمد مصطفیٰ دی حدیث دے نال او آخر ور بات لے جاواں قرآن دی ایک آیت مبارک ہے بھلا کتے لغت کوئی شے نہیں یہ دس سکتی سیاق و سباق اللہ فرمانے للذین آسن الحسنہ وزیادہ اللہ فرمانے جڑا اچھے عمل کرے اسنو الحسنہ دے آنگے یا اللہ الحسنہ کی دو جمع اللہ فرمانے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ تو پہلے جڑے ایمان لے آئے او صحابہ جڑے فتح مکہ تو بعد ایمان لے آئے تے جہاد کیتا تے قتال کیتا تے اللہ دی راہ مال خرچ کیتا شان اندر درجے اندر برابر تے نہیں ہو سکتے لیکن یہ تو جنت دا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جنت دا وعدہ میرا سارے نالے دا مطلب ہے ہر صحابی نبی مل کے بولیے ہر صحابی نبی شاکر صاحب کہہ رہا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنتی نے میرا بھی ایمان ہے جنتی نے توڑا بھی ایمان ہے جنتی نے انہیں گل میں پوچھنا اس بندے کو لوں جیڑا سینہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے جیدہ دل دماغ ایمان صاف نہیں انہوں پوچھنا جی توڑا جی کسی نوجوان دا کالج کوئی سٹوڈنٹ کوئی طالب علم کالج کا یونیورسٹی کا یہاں بیٹھا ہے اس کا دل اور دماغ امیر معاویہ کے بارے میں اگر صاف نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اس کو سمجھانے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار ہوں کسی کو پورے اجتماع میں ہر بندے کو اجازت ہے جو چاہے سینہ امیر معاویہ کے بارے میں جو پوچھنا چاہے وہ پوچھ سکتا ہے امیر معاویہ جنت کا شہزادہ ہے ملک الاسلام اسلام کا پہلا بادشاہ ہے امیر معاویہ ایک گل میں تو کرنے لگا یہ توڑے پلے پہ جائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ دے موقع تے اسلام نے اپنا ظاہر کیتا ہے اس تو ایک سال پہلے اسلام قبول کر لیا سی جوانی سن 18-20 سال دی عمر سن جدوں اسلام قبول کیتا ہے پوری دنیا رافضیت کو میری کھلی دعوت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام سے پہلے اسلام کے بعد ہی گل ہی نہیں ہو اسلام کے بعد تو وہ صحابی ہے نا اسلام سے پہلے اپنی زبان اور ہاتھ سے کبھی رسول اللہ کو تکلیف دی ہو تو ایک حوالہ لائی
اسلام سے پہلے معاویہ حاویہ این پا جے کھلو کے پتہ لگے با حاویہ ہے ظالم جانے نہ حاویہ کھلو کے ذرا پا انہاں کافروں پہ حاویہ معاویہ معاویہ امیر شام ہے ملک امیر شام ہے امیر خال المومنین ہے امیر کاتب وحی ہے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے امیر اس کی بہن ام المومنین ہے وہ عظیم رشتہ دار ہے میرے محمد کا کون بولو امیر نسب پانچویں پشت پہ میرے اور میرے امیر معاویہ کا اور رسول اللہ کا خون ایک ہے وہ ہے عظیم انسان امیر مل کے کہیے بولو امیر معاویہ قرآن پاک سنیے اللہ فرماتا ہے جنت کا وعدہ میرا ساروں صحابہ کے ساتھ ہے امیر معاویہ کا توجہ ہے تو اڈیگال چالنے کے لیے جے امیر معاویہ دے میرے دل کا دے میں 10 گھنٹہ امیر معاویہ دی شان تے اور لا چھڑا پکی گل ہے نہیں پریشان ہو وہ میں بات کرن لگا لیکن امیر معاویہ کی ماں ہے جس کا نام ہے ہند سیدہ ہند رضی اللہ سسر ابو سفیان ہے اور ساس ہے رسول اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو اور میرے سسرالی رشتہ داروں کو برا نہ کہو اگلی بات سنو سیدہ ہند نبی علیہ السلام دے کول آئیں اسلام قبول کرنے لگی نا امیر معاویہ دی ماں امیر معاویہ 4 بھائی ہے امیر معاویہ خود بھی 3 بھائی اور 4 بھائی ہیں چاروں صحابہ ہیں امیر معاویہ کی 4 بہنیں ہیں چاروں صحابی ہیں اور ان میں ایک مومنوں کی ماں ہے امیر معاویہ کا باپ بھی صحابی ہے امیر معاویہ کی ماں بھی صحابی ہے 10 صحابہ ایک گھر رچ تل کا عشرتن کامل 10 صحابہ ایک گھر میں امیر معاویہ دا باپ ہوئے اے ہون کتابہ لکھ دیں فلاں ہندو نے حضور دی شان لکھی فلاں سکھ نے حضور دی شان لکھی فلاں یہودی نے شان لکھی میں نا سارے باتیں لکھی ہے سب تو پہلے کفر حضور دی شان بیان کی تھی ہے ابو سفیان نے بیان پڑھی حدیث رقل بخاری سیدہ ہند کو پوچھو امیر معاویہ کی ماں سے آئین اسلام قبول کرن حضور نے فرمایا ہند پہلے اسلام سمجھ لے جی یا رسول اللہ تسو فرمایا اسلام قبول کرنے تو بعد کلمہ پڑھنے تو بعد شرک نہیں کرنا یا رسول اللہ سمجھ آگئی گا شرک نہ کر سکتا فرمایا چوری نہیں کرنی جب چوری دی گل کیتی ہے نا حضور نے اپنی سس محترمہ نال امیر معاویہ دی ماں نال ام حبیبہ دی والدہ محترمہ نال جدوں گل کیتی ہے نا چوری دی واہ ماں ہند تیری شرافت تیری امانت قربان آدھین یا رسول اللہ چوری کی کرنی ہے گھر ہے جنا ابو سفیان خرچے ہوئے تھوڑی جی تنگی کرتا ہے تو جب میں اپنے شور دے مال چوں خرچہ کرنے کی صدقہ کرنے کی تھوڑا جا لے لاں وہ دی اجازت تو بغیر تے او دی اجازت ہے واہ ماں تو شور دے مال دے وچوں بھی لین واسطے حضور کو پوچھنی پئی ہے میں کیویں من لواں کہ خاندان چوراں دا اسی اگلی گل اس تو بھی بڑی پیاری جے حضور نے فرمایا ہند جی یا رسول اللہ فرمایا زنا نہیں کرنی اسلام قبول کرنا زنا وغیرہ اس رات نہیں چلنا ہون سنو امیر معاویہ دی ماں کا اعلان یا رسول اللہ زنا دے بارے پوچھ دے ہو میرے کو بیعت لے رہے ہو زنا دے بارے کہ اسلام قبول کرن تو بعد زنا نہیں کرنا یا رسول اللہ خاندانی تے نسبی
عورت، ماں پیو والی عورت، او ماں بہنوں بیٹیوں سنو، موبائل اور اس انٹرنیٹ اور اس سوشل میڈیا کے دور میں وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، مائیں سنیں جو استعمال کرتی ہیں موبائل کو. سیدہ ہند کا جواب سنیے. یا رسول اللہ، خاندانی عورت، ماں پیو والی عورت، نسلی عورت زنا کر سکتی؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا خاندان تے میرا باپ دادا تے ویکھو کیڑی گل میرے کو پوچھدے پئے ہو. میری جی خاندانی عورت، میرے جیسی خاندانی عورت ذرا بدکاری کر سکتی ہے؟ ہند کی دسنا چاہتی ہے یا رسول اللہ اسلام لے آن تو بعد زنا کی ہوندا ہے، اساں تے کفر وچ بھی کدے زنا نہیں کیتا. وہ ہند ہے ماں امیر معاویہ کی. اگر آئیں سمجھنا ہے تو علماء موجود ہیں، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. قرآن کو تو میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ جس کی بیٹی رسول اللہ کی بیوی ہو، جس کی بیٹی رسول اللہ کی حرم ہو، نہ وہ ماں ام حبیبہ ہند کی بیٹی، امیر معاویہ کی بہن، رسول اللہ کی بیوی، مومنوں کی ماں، نہ وہ بدکار ہو سکتی ہے، نہ جس ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئی ہے نہ وہ ماں بدکار ہو سکتی ہے. جب اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، جس نسل سے، جس ماں کے پیٹ سے میرے محبوب کی حرم بننے والی بیوی ہے، اللہ قسم اس کی ساری مائیں حوا سے لے کر ہند تک بدکاری سے پاک ہیں، کیونکہ میرے محمد کے حرم میں آنے والی ام حبیبہ اس کیسی ماں کے بطن سے نہیں پیدا ہو سکتی جس نے کبھی بدکاری کی ہو. کیوں کہ میرا محمد بھی پاک ہے، میرے محمد کی آل بھی پاک ہے. امیر معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو، جس کے گھر میں 10 محمد کے صحابہ ہیں. رسول اللہ کی رشتہ داری کا خیال کرو، حضور کے سسرال ہیں. لا تسبوا اصحابی و اصحاری، حضور فرماتے ہیں خبردار میرے سسرالی رشتہ داروں کو برا نہ کہنا. یہ ہے وہ امیر معاویہ. رب کہتا ہے میرا جنت کا وعدہ سب کے ساتھ ہے. حسنہ کا معنی کیا ہوا؟ جنت. فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اہل ایمان نیکی کرنے والے لوگوں کو جنت بھی دوں گا، جنت سے اور زیادہ دوں گا. بس زیادہ کا لفظ کہنے لگاؤ. زیادہ کو لغت کھولو، گرامر کھولو، لغت کھولو، کیا معنی سمجھ آئے گا؟ زیادہ کا معنی اضافہ ہے، زیادہ کا معنی زیادہ ہے، زیادہ چیز دینا. اللہ کہتا ہے جنت بھی دوں گا اور زیادہ بھی دوں گا. دنیا کی کوئی لغت زیادہ کا معنی نہیں بیان کر سکتی جب تک رب نہ بیان کرے اور میرے محمد بیان نہ فرمائے. قرآن کی تفسیر وہ ہے جو رب نے کی ہے، قرآن کی تفسیر وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بیان. لے آؤ کیا معنی ہے زیادہ کا؟ ساری دنیا خاموش. ہن سنو حدیث سے بات کر. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دن ہوئے گا اہل جنت جنت چلے جان گے، جنت کے اندر ساری نعمتیں جب کھان گے، رب پوچھے گا اہل جنت سناؤ میری جنت کیسی لگی؟ یا اللہ بڑی پیاری. فرمایا راضی ہو؟ جی اللہ جی راضی. کوئی اور شے چاہیے دیئے؟ یا اللہ اور سانو کی چاہیے؟ سانو جنت لاب گئی، جنت تو سی بچ گئے، تو ساڑھے تے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، جنت دی ہر نعمت لاب گئی، سن ہور کی چاہیے؟ سب کچھ مل گیا. اللہ فرمائے گا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. یہ تے جنت لبیے، میرا وعدہ جنت تو میرا وعدہ تم سے زیادہ کا تھا. جنت مل گئی، میرا وعدہ اس سے زیادہ کا تھا. یا اللہ وہ زیادہ کیا ہے؟ فرمایا میں پردہ ہٹانے لگا ہوں، میرے چہرے کا دیدار کر لو، یہ ہے میرا زیادہ. قرآن کا ترجمہ قرآن کرے، قرآن کی تفسیر میرے محمد کی حدیث کرے. ہم قرآن کی تفسیر وہ کرتے ہیں جو اللہ نے بیان کیا، جو رسول اللہ نے بیان کی ہے. باقی فرق
سارے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے میں فرق یہ ہے، وہ تفسیر کرتے ہیں اپنی مرضی سے، ہم تفسیر کرتے ہیں قرآن اللہ کی مرضی سے اور محمد مصطفیٰ کی مرضی سے۔ اللہ ہمیں اسی منہج پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ جو ہمارے ساتھی بزرگ دوست احباب بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ یا اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ محترم قاری صاحب کے والدین اللہ انہیں اپنی رحمت سے جنت اور فردوس عطا فرما، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ ان کی لغزشوں کو بشری تقاضے سے جو خطائیں ہوئی معاف کر کے ان پر جنت قبر کو وسیع فرما دے، اللہ ان پر قبر کو اپنی رحمت سے منور فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے ان کی قبر کو وسیع فرما دے۔ یا اللہ ان کے حق میں اس وقت تیری ذات کما یلیق بشان و قدرت اسمان دنیا پر ہے، اللہ ہماری دعائیں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے دل کی نیک تمناؤں کو، چاہتوں کو، خواہشوں کو، دعاؤں کو قبول فرما۔ اجتماع میں جتنے بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں روزگار حلال عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، رزق حلال وافر عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو رہ دے دنیا تک آباد فرما دے، جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے تو ان کے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے مال جان اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے اس مسجد کے بانیان مؤسسین فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جو اس کے معاونین ہیں اللہ ان کے مال میں رزق میں برکتیں عطا فرما، اللہ وہ تیرے گھر کو آباد کیے بیٹھے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک بنا اور نمازی بنا۔ یا اللہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ شام کے اندر اہل حق کو غلبہ ہوا ہے اللہ اہل سنت کو وہاں غلبہ عطا فرما، اللہ ان کو مزید استقام نصیب فرما، اللہ شام کے انقلاب کے اندر استقام نصیب فرما، اللہ ریفس اور اس کا زور ٹوٹ رہا ہے اللہ اپنی رحمت سے اور ان کے عزائم کو پارا پارا کر دے، اللہ پورے ملک میں اسلام کا دین کا شریعت کا غلبہ فرما، اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کے خطرات بیرونی اندرونی خطرات سے محفوظ فرما، اللہ اس ملک کو استقام نصیب فرما، اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، ان مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں اسلام کا دین کا شریعت کا بول بالا فرما، یا اللہ خشک سالی کو ختم کر کے رحمت کی بارش عطا فرما، اللہ ہمارے ملک کے اندر خشک سالی ہے قحط قضا خطرہ ہے اللہ اپنی رحمت سے، اللہ اناج کی کمی کا خطرہ ہے اللہ ہمارے ملک پہ رحمت کی بارش عطا فرما، اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، اس دھند کی شدت کو ختم کر کے رحمت کی بارش عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔